اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے آقا کریم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور اس میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 5.5 سال تک 22 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض خطے تک محیط رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کے مابین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے جنگ جمل اور جنگ صفین کے روح فرسا واقعات پیش آئے، تاہم حکومت و خلافت مصطفیٰ کی اصلی روح عدل، اجتماعی مساوات حقیقی خلیفہ چہارم کے دور حکومت میں مصطفیٰ شریعت اور خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہاج پر قائم رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اسلامیہ کے باب میں جس درپشندہ عہد کا فروغ دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہت اور مطابقت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی اختلاف اور قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیرہ دستیوں نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گرد گھومنے والے ایک طبقے سے بیزار کر دیا تھا۔ حضرت اسد اللہ غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اصول و ضوابط کو سمجھنے کے لیے گورنر مصر کے نام لکھے جانے والے ایک خط پر غور کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ارسال کیا جانے والا یہ خط ایک طرف حکومتی اصولوں کا شاہکار ہے اور دوسری طرف خلافت راشدہ کے زرعی عہد کا آئینہ دار ہے۔ یہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام سلطنت کا روشن آئینہ ہے۔ یہ ہے وہ وصیت جس کو اللہ کے بندے علی امیر المومنین نے مالک اشتر کو جب اسے مصر کا گورنر بنایا روانہ کیا تاکہ ملک کا خراج جمع کرے، اس کے دشمنوں سے لڑے، اس کے باشندوں کے فلاح و بہبود کا خیال رکھے، مالک کے تقوی اور اطاعت خداوندی کو مقدم رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آدمی کی سعادت خدا اور رسول کے فرائض و سنن کی بجا آوری میں ہے، اس سے انکار بدبختی ہے۔ رایا میں 2 قسم کے آدمی ہوں گے، تمہارے دینی بھائی یا مخلوق خدا ہونے کے لحاظ سے تمہارے جیسے آدمی۔ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہی ہیں، جان بوجھ کے یا بھولے چوکے سے ٹھوکریں کھاتے ہی رہتے ہیں۔ تم اپنا عفو کا دامن خطا کاروں کے لیے اسی طرح پھیلا دینا جس طرح تمہاری آرزو ہے کہ خدا تمہاری خطاؤں کے لیے اپنا دامن عفو و کرم پھیلا دے۔ کبھی نہ بھولنا کہ تم رایا کے افسر ہو، خلیفہ تمہارا افسر ہے اور خدا خلیفہ کے اوپر حاکم ہے۔ خلیفہ نے تمہیں گورنر بنایا ہے اور مصر کی ترقی و اصلاح کی ذمہ داری تمہیں سونپ دی ہے۔ خدا سے لڑائی نہ مول لینا، کیونکہ آدمی کے لیے خدا سے کوئی بچاؤ نہیں۔ خدا کے عفو و رحمت سے کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ عفو پر کبھی نادم نہ ہونا، سزا دینے پر کبھی شیخی نہ بگاڑنا، غصہ آتے ہی دوڑ نہ پڑنا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو غصے سے بچنا اور غصے کو پی جانا۔ خبردار، رایا سے کبھی نہ کہنا کہ میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں اور اب میں ہی سب کچھ ہوں، سب کو میری تابعداری کرنی چاہیے۔ اس ذہنیت سے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے، دین میں کمزوری آتی ہے اور بربادی کے لیے بلاوا آتا ہے۔ اپنے وزراء اور مشیروں کے بارے میں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین وزیر وہ ہے جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا ساجی ہو۔ ایسے آدمی کو اپنا وزیر نہ بنانا، کیونکہ اس قسم کے لوگ گناہگاروں کے مددگار اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ان کی جگہ تمہیں ایسے آدمی مدد دیں گے جو عقل و تدبیر میں
ان کے برابر ہوں، مگر گناہوں سے ان کی طرح برے نہ ہوں گے۔ نہ کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہوگی، نہ کسی گناہ گار کا اس کے گناہ میں ساتھ دیا ہوگا۔ یہ لوگ تمہیں کم تکلیف دیں گے، تمہارے بہترین مددگار ثابت ہوں گے، تم سے پوری ہمدردی رکھیں گے اور گناہ سے اپنے سب رشتے کاٹ دیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کو تم صحبتوں اور عام درباروں میں اپنا مصاحب بنانا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ خاص الخاص لوگوں میں بھی وہی تمہاری نگاہوں میں سب سے زیادہ مقبول ہوں، جو زیادہ سے زیادہ کڑوی بات تم سے کہہ سکتے ہوں اور ان کاموں میں تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر سکتے ہوں جو خدا اپنے بندوں کے لیے ناپسند فرما چکا ہے۔ اہل تقوی و صدق کو اپنا مصاحب بنانا، انہیں ایسی تربیت دینا کہ تمہاری جھوٹی تعریف کبھی نہ کریں، کیونکہ تعریف کی بھرمار سے آدمی میں غرور پیدا ہوتا ہے اور تمہارے سامنے نیکوکار اور خطا کار برابر نہ ہوں۔ ایسا کرنے سے نیکوں کی ہمت پست ہو جائے گی اور خطا کار اور بھی شوخ ہو جائیں گے۔ ہر آدمی کو وہ جگہ دینا جس کا وہ اپنے عمل کے لحاظ سے مستحق ہے، اور تمہیں جاننا چاہیے کہ رعایا میں اپنے حاکم کے ساتھ حسن ظن اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ حاکم رعایا پر رحم و کرم کی بارش کرتا رہے، اس کی تکلیفیں دور کرے اور کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے جو اس کے بس سے باہر ہو۔ یہ اصول تمہارے لیے کافی ہیں۔ اس سے رعایا کا حسن ظن تمہیں بہت سی مشکلوں سے نجات دے گا۔ خود تمہارے حسن ظن کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہوں جو تمہارے امتحان میں سب سے اچھے اتریں۔ اسی طرح تمہارے سوء ظن کے بھی سب سے زیادہ مستحق وہی ہوں جو آزمائش میں سب سے بڑے نکلیں۔ فوج کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت دی کہ اپنی فوج کے معاملے میں ہوشیاری سے کام لینا، انہی لوگوں کو افسر بنانا جو تمہارے خیال میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور تمہارے امام کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہوں، صاف دل ہوں، ہوش مند ہوں، جلد غصے میں نہ آ جاتے ہوں، عذر معذرت قبول کر لیتے ہوں، کمزوروں پر ترس کھاتے ہوں، زبردستوں پر سخت ہوں، نہ سختی انہیں جوش میں لے آتی ہو، نہ کمزوری انہیں بٹھا دیتی ہو۔ پھر عدالت کے معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مشتبہ معاملات پیش آئیں اور تمہاری بصیرت و علم کام نہ دے تو انہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹانا، کیونکہ اللہ کی طرف معاملے کو لوٹانا یہ ہے کہ کتاب محکم اور نص صریح کی طرف لوٹا جائے، اور رسول کی طرف لوٹانا یہ ہے کہ جامع سنت نبوی کو لیا جائے، نہ کہ اسے جس میں اختلاف پڑ گیا ہے۔ پھر ملک میں انصاف قائم کرنے کے لیے ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا جو تمہاری نظر میں سب سے افضل ہوں، ہجوم معاملات سے تنگ دل نہ ہوتے ہوں، اپنی غلطی پر اڑے رہنا ٹھیک نہ سمجھتے ہوں اور حق کے ظاہر ہو جانے پر باطل ہی سے چمٹے نہ رہتے ہوں، طمع نہ ہوں، اپنے فیصلوں پر غور کرنے کے عادی ہوں، فیصلے کے وقت شکوک و شبہات پر روکنے والے ہوں، صرف دلائل کو اہمیت دیتے ہوں، مدعی اور مدعا سے بحث میں اکتا نہ جاتے ہوں، واقعات کی تہ تک پہنچنے سے جی نہ چراتے ہوں اور حقیقت کھل جانے پر اپنے فیصلے میں بے باک اور بے لاگ ہوں، اور ایسے لوگ ہوں جنہیں نہ تعریف بے خود کر دیتی ہو، نہ چاپلوسی مائل کر سکتی ہو، مگر ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ قاضیوں کے فیصلوں کی جانچ کرتے رہو، اپنے دربار میں انہیں ایسا درجہ دو کہ تمہارے کسی مصاحب اور درباری کو ان پر دباؤ ڈالنے یا انہیں نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو سکے۔ قاضیوں کو ہر قسم کے خوف سے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے گورنروں کے نام خط میں مزید فرمایا، اعمال حکومت کے معاملات پر تمہیں نظر رکھنا ہوگی، اخراجات کی جانچ پڑتال کرنا ہوگی،
रो रायत से या सलाह व मशवरे के बगैर किसी को ओहदा ना देना, क्योंकि ऐसा करने से जुल्म व खयानत के दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छे घरानों और साबकीन इस्लाम के खिदमत गुजारों में तजुर्बाकार और बाहया लोगों ही को मुंतखब करना कि इनके इखलाक अच्छे होते हैं, अपनी आबरू का ख्याल रखते हैं, तमा की तरफ कम झुकते हैं और अंजाम पर ज्यादा नजर रखते हैं। ओहदेदारों को बहुत अच्छी तनख्वाहें देना, इससे ये लोग अपनी हालत दुरुस्त कर सकेंगे और हुकूमत के इस माल से बेनियाज रहेंगे जो इनके हाथ में होगा। इस पर कभी हुक्म अदूली करें या इमानत में खलल डालें तो तुम्हारे पास इन पर हिज्जत होगी, मगर जरूरी है कि इन कामों की जांच पड़ताल करते रहना। नेक लोगों को मंजर बनाकर इन पर छोड़ देना, ये इसलिए कि जब इन्हें मालूम होगा कि खुफिया निगरानी भी हो रही है तो ईमानतदारी और राया से मेहरबानी में और ज्यादा चुस्त हो जाएंगे। फिर अगर इनमें से कोई शख्स खयानत की तरफ हाथ बढ़ाए तो तुम्हारे जासूसों से तस्दीक हो जाए तो बस ये शहादत काफ़ी है। तुम भी सज़ा का हाथ बढ़ाना, जिस्मानी अजियत के साथ खयानत की रकम भी उगलवा लेना, खाइन को जिल्लत की जगह खड़ा करना और पूरी तरह इसे रुसवा कर डालना। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये तारीख साज खत बिलाशुबा हुकूमत व इमारत और खिलाफत व सल्तनत के बाब में अजीम शान शाहकार की हैसियत रखता है। अहद हाजिर के हुक्मरान अगर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इन हदायत की पासदारी कर लें तो इनकी हुकूमतें सही मायने में इस्लामी फलाही और अवामी हुकूमतें बन सकती हैं। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपने हल्का अफाक में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।